بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان کو تازہ کرنے والی 60 حدیثیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے تمام لوگوں کے گناہ اللہ تعالیٰ بخش دیں گے سوائے ان لوگوں کے جو گناہ کر کے لوگوں سے فخر سے بتائیں کہ ہم نے گناہ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان کے جنہوں نے انکار کیا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ انکار کون کرے گا؟ فرمایا، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو میری نافرمانی کرے گا اس نے انکار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورتیں کسی کی موت پر اپنے چہروں کو پیٹتی اور گریبان کو چاک کر لیتی ہیں اور جاہلیت کی بات بکتی ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سورج اور چاند دونوں تاریک یعنی بے نور ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں کتے اور تصویر ہوں اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخار جہنم کی بھاپ کے اثر سے ہوتا ہے، اسے پانی سے ٹھنڈا کر لیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 3 جمعے سستی سے چھوڑ دیے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق پیدا کی تو عرش کے اوپر اپنے پاس لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غصے سے بڑھ کر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو پہنچنے والی ہر تکلیف، بیماری، غم، تھکاوٹ، فکر مندی کے بدلے اس کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر انسان کے پاس مال کی 2 وادیاں ہوں تو تیسری کا خواہش مند ہوگا، اور انسان کا پیٹ مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی، اور اللہ اس شخص کی توبہ قبول کرتا ہے جو سچی توبہ کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم گناہ کرو یہاں تک کہ تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تم توبہ کرو تو اللہ تعالیٰ ضرور تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اپنی امت کے کسی فرد کو اپنا ذاتی دوست بنا سکتا تو ابوبکر کو بناتا، لیکن وہ میرے دینی بھائی اور میرے ساتھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مسجد میں صبح شام بار بار حاضری دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کی مہمانی کا سامان کرے گا، وہ صبح شام جب بھی مسجد میں جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشتہ داری کاٹنے والا جنت میں نہیں جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے جس چیز کا ثواب پہنچتا ہے وہ نیکی کرنا اور رشتہ داری نبھانا ہے، اور سب سے جلدی جن کا عذاب آتا ہے وہ بغاوت و رشتہ داری توڑنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مرد کے پاس 2 بیویاں ہوں اور اس نے ان کے درمیان انصاف نہ کیا ہو تو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا پہلو گرا ہوا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جماعت کی نیت سے مسجد کی طرف چلے تو اس کا 1 قدم 1 گناہ کو مٹاتا ہے اور 1 قدم اس کے لیے نیکی لکھتا ہے، جانے میں بھی اور لوٹنے میں بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا جس روز سوائے اس کے سائے کے اور کوئی سایہ نہ ہوگا، ان میں ایک شخص وہ بھی ہے جس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مسجد کی طرف جائے اور اس کا ارادہ صرف یہ ہو اچھی بات یعنی دین کی سیکھے اور سکھائے تو اس کو حج کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زکوٰۃ اسلام کا پل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تم میں اللہ اور رسول پر ایمان رکھتا ہو
اس کو چاہیے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زکوٰۃ نہ دینے والا قیامت کے دن دوزخ میں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس قوم نے زکوٰۃ دینا بند کر لیا اللہ تعالیٰ ان کو قحط میں مبتلا کرتا ہے، اور ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے بارش کو روک لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قربانی کرنے کی گنجائش رکھے اور قربانی نہ کرے سو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی پینے نہ دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے کو گناہ سے بچانا، کیونکہ گناہ کرنے سے اللہ کا غضب نازل ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دلوں میں ایک قسم کا جنگ لگ جاتا ہے گناہوں سے، اور اس کی صفائی استغفار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ کو میرے رب نے حکم دیا ہے باجوں کے مٹانے کا جو ہاتھ سے بجائے جائیں اور منہ سے بجائے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ایمان کا مزہ چکھ لے گا جو اللہ کو پروردگار سمجھ کر، اسلام کو اپنا دین قرار دے کر، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول یقین کر کے راضی ہو گیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں اپنی نیکی اچھی لگنے لگے اور برائی بری محسوس ہو تو تم مومن ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک 30 کے لگ بھگ دھوکے باز لوگ پیدا نہ ہو جائیں، جن میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کو قیامت کے دن اس طرح بلایا جائے گا کہ ان کی پیشانیاں اور ان کے پاؤں وضو کے آثار کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم کے بیٹے، تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے دل کو بے پرواہی سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی کو روک دوں گا، اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو تیرے دونوں ہاتھوں کو دنیا کے تعلقات سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی کو بڑھا دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی چلا جا رہا تھا، راستے میں اس نے کانٹے کی ٹہنی پڑی دیکھی تو اس نے اس کو راستے سے الگ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کو پسند فرمایا اور اس آدمی کو بخش دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص پورا مسلمان اور ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان اور اس کے ماں باپ اور اولاد سب آدمیوں اور چیزوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر جب کوئی نیک کام کرتا ہے تو اس کی وجہ سے دنیا میں اس کی روزی کچھ زیادہ کر دی جاتی ہے، اور مسلمان کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کے لیے جمع کر لیتا ہے اور دنیا میں بھی اس کا بدلہ ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی زندگی میں 1 درہم خیرات کرنا اس سے اچھا ہے کہ مرنے کے بعد 100 درہم خیرات کیے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان کسی غریب مسلمان کو کپڑے پہنائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے سبز ریشم کے کپڑے پہنائے گا، اور جو مسلمان کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے میوے کھلائے گا، اور جو مسلمان کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی شراب پاک پلائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھتا ہے اس کو ہر حروف کے بدلے 100 نیکیاں ملتی ہیں، اور جو نماز میں بیٹھ کر پڑھتا ہے اس کو ہر حروف کے بدلے 50 نیکیاں ملتی ہیں، اور جو بغیر نماز کے وضو کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کو ہر حروف کے بدلے 25 نیکیاں ملتی ہیں،
اور جو بے وضو زبانی پڑھے اس کو ہر حروف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے سینے میں کچھ بھی قرآن نہ ہو وہ ایسا ہے کہ جیسا اجڑا ہوا گھر، اور جس نے قرآن پڑھا اور پھر اس کو بھلا دیا اور اس کے حکموں پر عمل نہ کیا، یہ بھی ایک طرح کا بھلا دینا ہی ہے، تو وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے اس حال میں آئے گا کہ وہ کوڑھی ہوگا۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، روئے زمین پر کسی شہر، گاؤں، صحرا کا کوئی خیمہ ایسا باقی نہیں رہے گا جہاں اللہ تعالیٰ اسلام کے کلمے کو داخل نہ فرما دے۔ ماننے والے کو کلمہ والا بنا کر عزت دیں گے، نہ ماننے والوں کو جلیل فرما دیں گے، پھر وہ مسلمان کے ماتحت بن کر رہیں گے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ایمان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کو اپنے اچھے عمل سے خوشی اور اپنے برے کام پر رنج ہو تو تم مومن ہو۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ایمان کا مزہ اس نے چکھا اور ایمان کی لذت اسے ملی جو اللہ تعالیٰ کو، اسلام کو دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے پر راضی ہو جائے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے لیے ہی کسی سے محبت کی اور اسی کے لیے دشمنی کی، اور جس کو دیا اللہ تعالیٰ ہی کے لیے دیا اور جس کو نہیں دیا اللہ تعالیٰ ہی کے لیے نہیں دیا، تو اس نے ایمان کی تکمیل کر لی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا اس کو تو ایک بار مبارکباد، اور جس نے مجھے نہیں دیکھا اور پھر مجھ پر ایمان لایا اس کو 7 بار مبارکباد۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تمنا ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملتے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم تو میرے صحابہ ہو اور میرے بھائی وہ لوگ ہیں جو مجھے دیکھے بغیر مجھ پر ایمان لائیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ تعالیٰ پر اس طرح توکل کرنے لگو جیسا کہ توکل کا حق ہے تو تمہیں اس طرح روزی دی جائے گی جس طرح پرندوں کو روزی دی جاتی ہے، وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام بھرے پیٹ واپس ہوتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دنیا کا ذکر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غور سے سنو، دھیان دو، یقیناً سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر و بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان تمہارے دلوں میں اس طرح پرانا اور کمزور ہو جاتا ہے جس طرح کپڑا پرانا ہو جاتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو کہ وہ تمہارے دل میں ایمان کو تازہ رکھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، لا الہ الا اللہ کی گواہی کثرت سے دیتے رہا کرو، اس سے پہلے کہ ایسا وقت آئے کہ تم اس کلمے کو موت یا بیماری وغیرہ کی وجہ سے نہ کہہ سکو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے ان وسوسوں کو معاف فرما دیا ہے جو ایمان اور یقین کے خلاف یا گناہ کے بارے میں ان کے دل میں بغیر اختیار کے آئیں، جب تک کہ وہ ان وسوسوں کے مطابق عمل نہ کر لے یا ان کو زبان پر نہ لے آئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی موت اس حال میں آئے کہ وہ یقین کے ساتھ جانتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا۔
حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی بھی اس حال میں موت آئے کہ وہ پکے دل سے گواہی دیتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مغفرت فرما دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری شفاعت کا سب سے زیادہ نفع اٹھانے والا وہ شخص ہوگا جو اپنے دل کے خلوص کے ساتھ ہے لا الہ الا اللہ کہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں جسے کوئی بندہ بھی دل سے حق سمجھ کر کے پڑھے اور اس حالت پر اس کی موت آئے تو اللہ تعالیٰ اس پر ضرور جہنم کی آگ حرام فرما دیں گے۔ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کھانا سامنے رکھ دیا جائے اور نماز کی اقامت ہو تو سب سے پہلے کھانا کھاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی نماز اثر رہ گئی تو گویا اس کے اہل و عیال اور اس کا مال تباہ و برباد ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تباہ کر دینے والی چیز اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اس سے بچو اور جادو کرانے سے بھی بچو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی آدمی کو ناحق قتل کیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی راہ سے سونگھی جا سکتی ہے۔